ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر ضروری ہے۔ وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ اعمال ہیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، عمرہ، تلاوت، ذکر، اور دوسری قسم اعمال کی وہ ہے جن کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے اور ہمارے دل میں جو خواہشات، جذبات پیدا ہوتے ہیں ان سے ہے۔ جس طرح ظاہری اعمال میں کچھ چیزیں واجبات اور فرائض ہیں، اسی طرح باطنی اعمال میں بھی کچھ واجبات اور فرائض ہیں، اور جس طرح ظاہری زندگی میں، ظاہری اعمال میں کچھ چیزیں حرام ہیں یا ناجائز ہیں، اسی طرح باطنی اعمال میں بھی کچھ حرام اور ناجائز ہیں۔ ان کا نہ صرف علم ہونا ضروری ہے بلکہ ان کا علاج بھی کرنا ضروری ہے، اور عادت یہ ہے کہ یہ ان اعمال کا علاج، اس میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا علاج خود سے مشکل ہوتا ہے جب تک کوئی رہنما نہ ہو۔ تو اس باتوں کا کچھ بیان تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے ان اعمال کا ذکر مقصود ہے کہ جن کا حصول واجب ہے، ان فضائل کا حصول واجب ہے، ایسا ہی واجب ہے جیسے نماز پڑھنا، جیسے کہ زکوٰۃ دینا، جیسے کہ حج کرنا۔ مگر جگہ کلیئر کرا دو بھائی ذرا۔ ذرا میرے پاس حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب معتمم جامعۃ الرشید اور ان کے کچھ رفقا تشریف لائے ہیں، میں ان کا استقبال کر کے پھر دوبارہ بات شروع کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بھائی کوئی غلط فہمی ہو گئی مفتی صاحب مجھے، تو تشریف رکھیں۔ تو ان اعمال میں کہ جن کا حصول، ان اخلاق میں جن کا حصول ہمارے ذمہ فرض ہے، ایسا فرض ہے کہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ یہ ایسا فرض ہے کہ اس کے حصول کے بغیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی بیکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا نام ہے اخلاص۔
اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل بھی انجام دے، کوئی عبادت بھی انجام دے، کوئی نیکی بھی کرے، تو اس نیکی میں مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی ہو، خالص اللہ کے لیے کرے، مخلصین لہ الدین، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اس جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اس طرح کہ اپنی اطاعت کو خالص اللہ کے لیے کریں، اس میں کوئی شائبہ نہ ہو کسی مخلوق کو خوش کرنے کا، بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ اب یہ چیز جو ہے، یہ اخلاص کہنے کو تو بہت آسان اور مختصر ہے، اور آدمی یہ سوچے گا کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس اخلاص کے حصول میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بڑی رکاوٹیں ہیں جو شیطان بھی کھڑی کرتا ہے اور نفس بھی کھڑی کرتا ہے۔ خالص جو عبادتیں ہیں جیسے نماز، اس میں بندہ جب شروع کرتا ہے تو اس میں تو کوئی عام طور سے اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کیا جائے، لیکن دوران نماز بسا اوقات ایسے وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ اخلاص کہیں فوت نہ ہو گیا ہو، لیکن زیادہ جو اخلاص کے اوپر حملے ہوتے ہیں وہ ان مقامات پر زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں کسی آدمی کی شہرت کا امکان ہو، لوگوں کے اندر مقبولیت کا امکان ہو، تو وہاں سب سے زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی خدمت، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کی تدریس، دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سب سے زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ وہاں شوائب یہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ میرے اس کام سے لوگوں میں شہرت ہوگی، میرا نام ہوگا، لوگ میرے معتقد ہوں گے، لوگ جو ہیں میری تعریف کریں گے، اور یہ باتیں ہوتی بھی ہیں۔ جب کوئی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو شہرت بھی ہو جاتی ہے، اور لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، تعریفیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے شیطان کا حملہ، شیطان کی کمی گاہ وہ یہ ہے۔ یا کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی فلاحی کاموں کی، لوگوں کی مدد کرنے کی، غریبوں کی امداد کرنے کی، غریبوں کے لیے علاج معالجے کی، ان کے لیے
روٹی کپڑا مکان تیار کرنے کی اور تقسیم کرنے کی، وہاں بھی یہ حملہ بڑا شدید ہوتا ہے کہ اس سے نام ہوتا ہے، اس سے شہرت ہوتی ہے، لوگ اس کو بڑا نیک اور بہت سخی کا سمجھتے ہیں۔ تو یہ خاص خاص مواقع ہیں جہاں اخلاص کے اوپر حملہ آور داؤ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہزار آدمی کہے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، لیکن باقی کیا اللہ کے لیے، یا دوسرے دسائس بھی موجود تھے اور دوسرے دسائس ہی اصل محرک تھے، تو اس کا فیصلہ آسان نہیں ہوتا۔ اس کا فیصلہ کوئی ایسا ہی شخص کرتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ بصیرت دی ہو اور اس نے خود اپنی اصلاح کسی سے کروائی ہو، اپنے دل کی اصلاح کسی سے کروائی ہو۔ تو یہ اخلاص کا حاصل یہ ہے کہ مجھے نہیں پرواہ دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے، اچھا کہہ رہی ہے برا کہہ رہی ہے، میری تعریف کر رہی ہے یا مذمت کر رہی ہے، میں تو یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرما دے، تو پھر اس میں نہ تو تعریف کا انتظار ہوتا ہے، نہ شکریہ کا انتظار ہوتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر یہ انتظار ہے کہ بھئی دوسرا مجھے شکریہ ادا کرے، اور اگر نہیں کرتا تو تکلیف ہوتی ہے اور دل محسوستا ہے کہ اتنا بڑا میں نے احسان کیا، اس کے اوپر اس کے دو لفظ شکریہ کے بھی نہیں کہے، اور اس سے دل پریشان ہو رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کام خالصتاً اللہ کے لیے نہیں تھا، شکریہ بھی مقصود تھا۔ تو اخلاص وہی ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور، یا بدلہ کہ اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں اس کے ساتھ احسان کیوں کروں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ تھا کیا گیا تھا وہ بدلے کے تصور سے کیا تھا۔ فلاں نے میری تقریب کے اندر شرکت نہیں کی تھی، لہذا میں اس کی تقریب میں کیوں شرکت کروں؟ فلاں تو میری بیماری کے موقع پر عیادت کے لیے نہیں آیا تھا، میں کیوں عیادت کے لیے جاؤں؟ فلاں نے میرے بچے کے ختم قرآن کے اوپر کوئی مبارکباد نہیں دی تھی، میں اس کے بچے کے ختم قرآن پر کیوں مبارکباد دوں؟ میرا جب بچہ وہ کوئی اس نے کامیابی حاصل کی تھی تو اس کو تو اس نے انعام دیا نہیں تھا، میں اس کی کامیابی پر کیوں انعام دوں؟ یہ بدلہ جہاں آ گیا اخلاص ختم ہو گیا۔ جہاں بدلہ آ گیا اخلاص ختم۔ اب آدمی پیسے دے بھی رہا ہے، مال خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا ثواب معدوم ہے ہی نہیں، کیونکہ لیس الباطل بالمکافئ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ بدلے دو، صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، تم اس کے جواب میں صلہ رحمی کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، اور اس برائی کا دفعیہ کرو اچھائی سے۔ اور یہ لفظ جواب میں یعنی یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ بھئی جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، لیکن لفظ استعمال فرمایا ادفع، برائی کا دفاع کرو اچھائی سے، برائی کا دفاع کرو اچھائی سے۔ کیا مطلب کہ جو اس کے ساتھ تمہارے ساتھ جو اس نے برائی کی ہے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی تمہاری ہو سکتا ہے بدنامی ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچے اس کی، لیکن اس ساری برائی کا اگر تم اس کو اچھائی کے ساتھ بدلہ دو گے تو وہ برائی کے اثرات تمہارے اوپر مرتب نہیں ہوں گے، یہ دفاع ہوگا۔ یعنی وہ جو کسی نے برائی کی ہے اس کے جو برے نتائج تمہارے اوپر مرتب ہونے والے تھے وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ دفاع تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک حملہ آور ہے تو اس کے حملے کو پسپا کیا جائے، تو یہاں پر اچھائی جو ہے وہ اس برائی کو پسپا کر دے گی، یعنی اس کے نتائج تمہارے حق میں برا ہونے کے بجائے اچھے ہوں گے۔ تو یہ جب اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ آدمی کے دل میں اخلاص ہو، وہ مجھے برا کہہ رہا ہے یا بھلا کہہ رہا ہے، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے کیا نہیں کرتا، میں تو جو کوئی سلوک کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اگر میں نے اس کے ساتھ اس کی کوئی مدد کی ہے، اس پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اپنے دل میں یہ نہ سمجھو کہ میں نے احسان کر لیا، میں نے تو اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا، میں نے تو اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو مجھے اس سے کیا بحث کہ دوسرا اس پر کیا رد عمل دیتا ہے، دوسرا اس کا جواب کس طرح دیتا ہے، مجھے اس سے کیا بحث، میں تو جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز ہے اصل میں اخلاص جس کا نام ہے، اس کے بغیر سارے کام نیکیوں کے برباد ہونے والے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اخلاص کا بیان فرمایا ہے تو وہاں فرماتے ہیں کہ العالم الناس كلهم ہلکا الا العالمون، سارے انسان تباہ ہیں برباد ہیں سوائے ان کے جو علم رکھتے ہیں، اور علم سے مراد یہاں پر وہ علم ہے جو فرض عین ہے۔ اور اسی طرح والعالمون كلهم ہلکا الا العاملون، جو علم رکھنے والے ہیں سب برباد ہیں سوائے ان کے جو عمل کریں۔ والعاملون كلهم ہلکا الا المخلصون، اور عمل کرنے والے سب برباد ہیں سوائے اس کے جو اخلاص کرنے والے ہوں، اخلاص رکھنے والے ہوں۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلصین جو ہیں وہ بڑے سخت خطرے میں ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اخلاص سے کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے
کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ اپنے آپ کو رگڑا دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب پچھلے حضرات صوفیاء کرام تھے، ان کے پاس لوگ جاتے تھے اصلاح کے لیے، مہینوں رہتے تھے، تو ان سے مجاہدات کرائے جاتے تھے یہ حاصل کرنے کے لیے، مجاہدات کرائے جاتے تھے، بڑے محنت کے کام کرائے جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہنے کو آسان ہے یہ بات کہ بھئی میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے اس میں راستے میں ڈاکو بہت ہے، اس راستے میں۔ اس لیے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے حضرت والا کو خط میں لکھا کہ حضرت میری فجر کی جماعت بکثرت رہ جاتی ہے، اور بہت کوشش کرتا ہوں، رات سے آدمی بھی مقرر کرتا ہوں، الارم بھی لگاتا ہوں، لیکن بس پتہ ہی نہیں چلتا، نہ الارم کا پتہ چلتا ہے نہ کسی کا، اور میں فجر کی نماز جماعت نکل جاتی ہے۔ تو جو آدمی فجر کی نماز بھی جماعت سے نہ پڑھ سکے، اس سے وہ کیا کام کر سکے گا؟ تو حضرت نے اس پر لکیر ڈال کے لکھا کہ کیا اپنی ذات سے کچھ بڑے بڑے کاموں کی توقع ہے؟ کیا اپنی ذات سے اس بات کی توقع ہے کہ کوئی بڑے بڑے کام لیے جائیں گے مجھ سے؟ تو اس کا علاج تو بعد میں بتایا، لیکن پہلے وہ جو دماغ میں خلش پیدا ہونے والی تھی کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں یا بڑا بننے والا ہوں اور بڑا بننا چاہیے مجھ کو، اور میرا حال یہ ہے، تو میں کیسے؟ تو تمہارے مطلب کہ تمہارے دماغ میں یہ خناس ہے، تم نے جو کہا کہ وہ کیا کام کرے گا، کیا لے گا، تو تمہارے دل میں یہ خناس ہے کہ تم کوئی بڑے آدمی بننے والے ہو، اور اس کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ تو اتنے باریک دسائس ہوتے ہیں نفس کے کہ وہ خود سے سمجھ میں نہیں آتے، وہ کوئی اللہ والا ہی اس کی نشاندہی کرتا ہے تو سمجھ میں آتے ہیں۔ اس لیے اخلاص کے حصول کے لیے بھی صحبت ضروری ہے۔ جب ایسا معاملہ آ جائے، اصل مقام وہ ہے کہ جب ایسا ہو جائے کہ انسان کو نہ مدح کی پرواہ نہ ذم کی پرواہ، جیسے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت حاجی صاحب کے ہاں 40 دن قیام کر کے گئے تھے۔ اصل میں تو نکلے تھے حضرت مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو وہ بھی تھانہ بھون میں تشریف فرما ہوتے تھے، انہوں نے کوئی بات لکھی تھی، اس کی تردید کے لیے ان سے مناظرہ کرنے گئے تھے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہاں پہنچے تو پہلے خانقاہ پڑتی تھی، حضرت خانقاہ کے جو ایک محراب تھی وہ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے۔ تو حافظ صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ جی مولانا محمد تھانوی صاحب نے ایک کتاب بڑا غلط بات لکھ دیا، تو ان سے ذرا میں مناظرہ کرنے جا رہا ہوں۔
تو حافظ صاحب نے کہا کہ توبہ 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 توبہ، اتنے بڑے عالم سے تم کل کے جمعہ 8 دن کے پیداوار، اور تم جا کے محمد تھانوی سے مناظرہ کرو گے؟ تو چھوڑو اس دندے کو، ایسا کرو کہ وہاں سامنے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، بس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، وہاں چلے جاؤ۔ تو اس وقت ان کو کچھ تنبہ ہوا تو چلے گئے حاجی صاحب کے پاس۔ حضرت حاجی صاحب کے پاس جب پہنچے تو وہاں فدائی ہو گئے، اور پھر وہیں رہ پڑے 40 دن تک۔ ایک ہی جوڑا لے کر آئے تھے، وہی دھونا وہی پہن لینا، 40 دن۔ 40 دن کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا، میاں رشید احمد، ہم نے تمہیں جو چیز دینی تھی وہ دے دی، بس اب جاؤ اپنا کام کرو، اور کبھی کبھی اپنے حالات سے مطلع کرتے رہا کرو۔ جب حضرت گنگوئی چلے گئے، گنگو تشریف لے گئے، وہاں پر کچھ عجیب حالات طاری ہوئے، بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے۔ تو جب بہت دن گزر گئے اور حضرت گنگوئی نے کوئی خط بھی نہ لکھا حالات سے مطلع کرنے کے لیے، تو خود حضرت حاجی صاحب نے خط لکھا، پیر نے لکھا خط مرید کو کہ مدت سے عزیز کے حالات معلوم نہیں ہوئے، تو اپنے حالات سے مطلع کریں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ حضرت اپنا حال بدحالی کیا ذکر کرتا، لیکن آپ کے فیض سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کر دیا ہے کہ مادح اور ذام یکساں ہو گئے، کوئی تعریف کرے یا مذمت کرے، برائی کرے، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں۔ یہ جو تعریف کر رہا ہے اس کی تعریف سے میرا کوئی تعلق نہیں، جو مذمت کر رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تو اللہ میاں سے تعلق ہے۔ اللہ میاں جس کی تعریف کر دیں گے وہ تعریف ہے، اللہ تعالیٰ جس کی مذمت کر دیں گے وہ مذمت ہے۔ مادح اور ذام یکساں ہو گئے، تصور کرو کیا ہوگی وہ کیفیت۔ اور شریعت طبیعت بن گئی ہے، امور شریعہ امور طبیعہ بن گئے، یعنی جیسے طبیعی حاجات ہوتی ہیں ان کو پورا کیے بغیر انسان کو چین نہیں آتا، اسی طرح شریعت پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اور تیسرے یہ کہ کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ آپ اندازہ کرو اس شخص کا جس کے مادہ اور ذام یکساں ہو گئے ہوں، شریعت طبیعت بن گئی ہو، اور کوئی اشکال شریعت میں باقی نہیں رہا۔ تو حضرت حاجی صاحب کے پاس جب خط پہنچا تو سر پر رکھ لیا۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ان کو۔ تو بہرحال یہ مادہ اور ذام کا یکساں ہو جانا کب ہوتا ہے؟ جب اخلاص للہ ہو، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کا جذبہ ہو، نیت ہو، تو ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بھائی بات یہی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے آدمی، میں نے عرض کیا تھا کہ مجاہدات بڑے بڑے کرائے گئے ہیں اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے، اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ نہ کوئی مجاہدے کرنے کو تیار، اور کریں تو بھاگ جائیں، کرائیں تو بھاگ جائیں لوگ۔ تو ایک
بات ہے وہ پلے باندھ لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے ذریعے یہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرے آدمی، چاہے دل ہی میں کرے کہ یا اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں مجھے اخلاص عطا فرما دیجیے اور شیطان کے مکائد سے میری حفاظت فرمائیے۔ جب بھی کوئی کام کرے، نماز ہو، روزہ ہو، حج زکوٰۃ ہو، صدقات خیرات ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، ایک لمحے کے لیے شروع میں جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں تلاوت کے لیے، تو یہ تصور کر کے پڑھیں کہ یا اللہ یہ شیطان رجیم میرے اخلاص پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، تو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور ہر عمل کے اندر کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو محروم نہیں فرماتے جو ہر وقت اسی سے مانگ رہا ہو۔ یا اللہ اخلاص بھی تو آپ کی عطا ہوگی نا کہ اللہ میں یہ ہے تو اختیاری معاملہ، کوئی غیر اختیاری چیز نہیں ہے اخلاص۔ اگر غیر اختیاری ہوتی تو مامور بھی نہ ہوتی، اختیاری ہے، لیکن میرا جو اختیار ہے اس کا مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں، تو اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے میرے اختیار کو اخلاص کی طرف متوجہ فرما دیجیے اور عطا فرما دیجیے۔ تو جب بندہ یہ دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، تو پھر نہیں کیا محروم کریں گے وہ اپنے درگاہ پر آئے ہوئے ایک آدمی کو جو اللہ ہی کے لیے اخلاص مانگ رہا ہے، اس کو کہیں گے بھاگ جا، ہم نہیں دیتے تجھے۔ یہ ان سے ممکن نہیں۔ جو مانگتا رہے، اپنی طرف سے کوشش بھی کرتا رہے اور مانگتا بھی رہے، دو چیزیں چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔